Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, welcome you in the session Policy Implementation. This is unit number 4 of your course outline, course Education Policy and Planning. This course is the part of MA Education Leadership and Management, University of Education, Lahore. Dear students, policy implementation is important part of the policy making process. I will discuss in detail the steps of education policy implementation. Dear students, the implementation process start with the approval of a policy from the cabinet of Pakistan or any sovereign country or the parliament of that country. So the policy implementation started right through from the policy implementation, and every country and every national education policy required the implementation plan for the implementation of policy targets and policy issues which are set of rules and necessary for the governance of education system in the country. Now I will discuss in detail how the policy implementation process start. Implementation policy is adoption of the policy at the grassroots level. It consists of giving practical sharp to ideas, set of activities and structure to enable the people deal with new changes in the field of education. عزیز طلبہ، اس سے مراد ہے کہ implementation policy کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں گراس روٹ لیول تک، وفاقی لیول سے، فیڈرل لیول سے پروونس لیول تک، پروونس لیول سے ڈویژن لیول تک، ڈویژن لیول سے ڈسٹرکٹ لیول تک، ڈسٹرکٹ لیول سے تحصیل لیول، تحصیل سے تھانہ لیول پر، اور یہ یا ایک انفرادی ہائی اسکول یا ایک پرائمری اسکول تک. امپلیمنٹیشن اینڈ ایگزیکیوشن آف پالیسی decisions. Dear students, there are 6 sufficient and generally necessary conditions for effective implementation, or it means there are 6 steps in detail for the implementation of policy. So now I will discuss one by one. As I told earlier, that approval of the policy implementation start from the approval of political authority. You know, the political authority is cabinet and Parliament. The next, further in detail, the step 1, clear and consistent objectives. Number 2, implementation process legally structured to enhance compliance by implementing officials and target groups. سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے پالیسی امپلیمنٹیشن میں rigorous اور consistent objectives بنائے جاتے ہیں جو پالیسی کا حصہ ہوتے ہیں، اور انہی objectives اور targets کو ہر سال ملک کا جو اینول پلان ہوتا ہے اس کا حصہ بنایا جاتا ہے. اور امپلیمنٹیشن پروسیس جو ہوتا ہے اس کو ایک یہ لیگل سٹرکچر ہوتا ہے، ایک اس پر باقاعدہ آئینی شقیں ہوتی ہیں جو ان کو تحفظ فراہم کرتی ہیں اور جو انہانس کرتی ہیں کمپلائنس کے پروسیس کو بائی امپلیمنٹنگ آفیشلز اینڈ ٹارگیٹ گروپس، امپلیمنٹنگ آفیشلز اور ٹارگیٹس گروپس کے ذریعے. نمبر 3، کمیٹڈ اینڈ اسکلفل امپلیمنٹنگ آفیشلز. تو پالیسی امپلیمنٹیشن کے لیے گراس روٹ لیول تک، جیسا کہ میں نے پہلے سے بتایا کہ صوبہ فیڈرل سے صوبہ، پھر ڈویژن، پھر ضلع اور پھر تحصیل اور آگے ہائی اسکول لیول تک یا پرائمری اسکول لیول تک، اس کے لیے کمیٹڈ اور اسکلفل آفیشلز کی ذمہ داریاں لگائی جاتی ہیں، ان کو اسائن کیا جاتا ہے کہ وہ پالیسی کے ٹارگٹس کو امپلیمنٹ کریں. اینڈ سپورٹ آف انٹرسٹ گروپس، اور جو انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اگر ڈونر ایجنسیز ہوں بین الاقوامی تو وہ بھی سپورٹس گروپ ہوں، اگر اساتذہ ہوں تو اساتذہ، اگر ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہوں تو وہ بھی، یعنی جو بھی اسٹیک ہولڈر ہوں جو پالیسی بنانے کے عمل میں شامل ہوتے ہیں وہ سب سپورٹس گروپ کہلاتے ہیں. تو وہ اس سارے پروسیس کا حصہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے لیے مانیٹرنگ کا سسٹم بنایا جاتا ہے، اور نمبر 6، اس کے لیے ایویلیویشن کا انتظام کیا جاتا ہے. تو یہ 6 سٹیپس تھے جو پالیسی کو امپلیمنٹ اور ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جو ڈیسیژنز کیے جاتے ہیں یا ان کی کہ یہ سٹیپس طے کیے جاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ویز امپلیمنٹنگ نیو پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے، اس کو اینول پلان کا حصہ بنایا جاتا ہے، اور فیڈرل اور پروونشل بجٹ میں اس کا جو ٹارگٹس ہوتے ہیں اس کے مطابق جو
اس سال کی جو پرائرٹیز ہوتی ہیں یا نیڈز ہوتی ہیں اس کے مطابق رقم رکھی جاتی ہے. سو ڈائریکٹ کٹ اوور، پیرلل، فیزڈ اینڈ پائلٹ، یہ 4 فیزز ہیں. ڈائریکٹ کٹ اوور، فرض کریں آپ ایجوکیشن کے میں کچھ چیزیں خاص پر کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں یا ایجوکیشن میں کوئی اصلاحات لانا چاہتے ہیں یا اپنے ایجوکیشن کے کوئی انڈومنٹ فنڈ یا کوئی فنڈ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کسی دوسری مثلا برآمدات پر یا کسی اور پر ٹیکس لگا سکتے ہیں. مثال کے طور پر 1979 کی پالیسی سے پہلے ضیاء الحق صاحب کی گورنمنٹ نے 3% اقرا سرچارج لگایا، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پر 84 ارب روپیز یعنی 84 ارب روپیہ اکٹھا ہوا اس اقرا سرچارج کی وجہ سے ایجوکیشن کی مد میں. پھر اس کو پیرلل اس کو بھی چلایا جا سکتا ہے، یعنی آلریڈی جو چل رہی ہوتی تو نئی پالیسی کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کو متوازی طور پر پیرلل چلایا جا سکتا ہے، یا ٹارگٹس کو پیرلل چلایا جا سکتا ہے، یا فیزڈ مرحلہ وار ان کو چلایا جا سکتا ہے. اور جب پالیسی بن جاتی ہے تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، ہم پائلٹ کرتے ہیں. پائلٹ کہتے ہیں کہ اس کو آزمائشی طور پر چلا کر یا امپلیمنٹ کر کے دیکھنا، اور اس میں جو کمیاں بیشیاں ہیں، جو فیڈ بیک ہو، اس کو کی بیس پر اس کو ٹھیک کرنا اور اس کو پالیسی کو ڈی ریل ہونے سے بچانا، یا جو کچھ کمی بیشی رہ گئی ہو اس میں شامل کرنا. اب ان کی تفصیل بتاتا ہوں. ڈائریکٹ کٹ اوور، دیر از اے سیٹ ڈیٹ اینڈ ٹائم ویئر دا نیو پالیسی اوور رائڈس دا اولڈ سسٹمس. کیا مطلب ہے کہ ہر پالیسی میں ایک ٹارگٹ یا ڈیٹ مقرر کی جاتی ہے جس نے پریویس سسٹم کو کٹ کرنا ہوتا ہے یا اس کو لے کر یا اس کو آگے تک چلانا ہوتا ہے. یعنی ہر پالیسی میں جو ٹارگٹس کا دورانیہ ہوتا ہے اس کے دوران اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. پیرلل سے مراد یہ دا نیو پالیسی رنس ان ٹینڈم ود دا اولڈ سسٹم، یعنی جو نیو پرانا سسٹم ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ متوازی طور پر چلتی ہے. فار پری ڈیٹرمنڈ پیریڈ آف ٹائم، پہلے سے طے شدہ ٹائم کے لیے. فیزڈ، the new policy is implemented in stages as the old policy is phased out. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر مرحلہ وار اس کو کیا جاتا ہے یا پریویس پالیسی جو ہے فیزڈ آؤٹ ہو جاتی ہے یا اس کو ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پہ نئی پالیسی لے لیتی ہے. اور پائلٹ، the new policy is tried. New policy is tried in a particular program apartment to rectify any issue before wide scale implementation. یعنی یہ ہے کہ جو پالیسی ہوتی ہے کسی ایک ضلع میں اس کو نافذ کر لیا جاتا ہے یا کسی ایک ادارے میں ان کو نافذ کر لیا جاتا ہے، اور پھر اس کو تاکہ اس میں جو کمی بیشی رہ جائیں ان کو ریکٹیفائی کیا جائے، ان کو دیکھا جائے اور ان کو درست کیا کر کے پھر اس کو لارج اسکیل پر پورے ملک میں نافذ کر دیا جائے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو گیپس ہیں ایجوکیشن پالیسی امپلیمنٹیشن میں کے حوالے سے ان پر بھی تھوڑی سی بات کرنی چاہیے. سو دیر آر سرٹن گیپس اور دیر آر سم سرٹن پرابلمس ان امپلیمنٹیشن آف پالیسی ان پاکستان. نمبر 1، پور کمیونیکیشن سسٹم، ابلاغ کا پور نظام. ویک ایڈمنسٹریشن، دیر از ویک ایڈمنسٹریشن فار دا امپلیمنٹیشن آف پالیسی. نمبر 3، پور پالیسی ایویلیویشن میکنزم، پور پالیسی ایویلیویشن کا نظام. نمبر 4، فائنینشیل گیپس اینڈ ارریگولیرٹیز. یہ بتاتا چلوں کہ فائنینشیل گیپس یاد رکھیں جو عام طور پر سیکنڈری ایجوکیشن ہے یا ایجوکیشن کا جو فیلڈ ہے یہ گورنمنٹ کی لیسٹ یا لیس پریارٹی ہوتی ہے. انتظامی معاملات یا ڈیفنس وغیرہ یہ جو ہیں فرسٹ پریارٹی پہ ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سم ٹائم ملک میں کوئی نیا منصوبہ شروع ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ ڈائریکٹ ایجوکیشن کے جو فنڈز ہوتے ہیں ان پہ کٹ لگا دیتی ہے. تیسری اہم بات یہ ہو سکتی ہے گورنمنٹ جتنی ریکوائرڈ اماؤنٹ ہوتی ہے اتنے پرسنٹیج اس ملک کا اس پہ ختم نہیں کرتی. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں 1970 میں ڈاکار کی ایک کانفرنس ہوئی کراچی میں. انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ اگر ترقی پذیر ممالک پاکستان جیسے اپنی ملک کی ترقی کی موجودہ رفتار برقرار رکھنا چاہتے ہیں 1970 میں، تو ان کو اپنی قومی آمدنی کا کم از کم 4% اس کی امپلیمنٹیشن پہ لگانا چاہیے. اور ہمارا آج تک سو وی آر اسٹینڈنگ ایٹ 2% آف اوور نیشنل GNP. اور 18th امینڈمنٹ کے بعد آفٹر 18th امینڈمنٹ
the education has become the total sole responsibility of the provinces. Then attitudes and dispositions of public servants. So public servants جو civil bureaucracy ہے ان کے رویہ جات اور پولیٹیکل قیادت کے رویہ جات، سو یہ ان کی پولیٹیکل ویل نہیں ہوتی ایجوکیشن، اس لیے اس میں گیپ ہے پاکستان. سو لیک آف پولیٹیکل ویل، یہ نیکسٹ ایک سٹیپ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ گورنمنٹ کی پولیٹیکل ویل نہیں ہوتی کہ ملک میں ایجوکیشن کا نظام پھیلے یا اس میں امیر اور غریب کے بچوں کو ایک جیسی تعلیم دی جائے، تو یہ بھی گورنمنٹ کی ایک اس میں ویل نہیں ہوتی. آگے بڑھتے ہیں. Critical variables for effective implementation. So there are very important and critical variables are components for effective implementation of policy کہ جن کے بغیر ہم پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا صحیح طور پر پاسبل نہیں ہوتا. So آئیے I will discuss some critical variables for effective implementation. So number one, policy standards and objectives. So policy standards and objectives are very important. So government should focus and should provide funds for the implementation, for the achievement of objectives through standards, according to the standards of the international or national standards. Number two, policy resources. As I said earlier, that government should vocate or should fix or allocate the policy resources, these men, money and material, all type of resources should be included. So government should provide financial resources, should provide infrastructure, should provide mechanism, implementation agency should provide monitoring and evaluation agency. At this point میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے پاکستان میں کچھ ادارے تھے وہ صرف اعداد و شمار اکٹھا کرتے تھے. مثلا نیشنل انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم، یہ اکیڈمی آف ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ اور پالیسی اینڈ پلاننگ ونگ کا ایک حصہ ہوتا تھا یہ، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد یہ اس میں وہ اس طرح کا یہ اس کا کردار نہیں رہا. صوبوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو پروونسز مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم تھے جو ایجوکیشن کے تمام اعداد و شمار اکٹھے کرتے تھے. ہاں یہ صوبوں میں ایک تبدیلی آئی کہ انہوں نے ایک PMIU کے نام سے ایک ادارہ بنایا ہے جو ریسورسز فراہم کرتا ہے یا پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کو مانیٹر کرتا ہے. تو PMIU سے مراد پروگرام مانیٹرنگ امپلیمنٹیشن یونٹ، پروگرام مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن یونٹ. یہ ادارہ اب پورے صوبے میں اعداد و شمار اکٹھا کرتا ہے، پالیسی کو امپلیمنٹ کرتا ہے، پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے دوران مانیٹرنگ کرتا ہے اور پھر پالیسی کے جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کو ری ڈائریکٹ کرتا ہے. انٹر آرگنائزیشن کمیونیکیشن. نیکسٹ، انٹر آرگنائزیشن کمیونیکیشن اینڈ انفورسمنٹ ایکٹیویٹیز. So the relevant organization or different organizations in the education system should have the connection, should have the relationship and enforce the implementation activities. So there should be no overlapping role of these organizations. Fourth one, characteristics of implementing agencies. So the implementation agencies characteristics is very important. Actually the problem is this, that the provincial organizations have no capacity level like the federal government institutions. So there is a need to enhance the implementation agencies capacity to implement the policy, to train the personnel, to enhance their skills and competencies for implementation of the policy. So economic, social and political conditions. This is very important. The advanced countries spend 20 to 25% of their GNP, gross national income, GNP, وہ اپنی قومی آمدنی کا 18 سے 20% خرچ کرتے ہیں. ایون تھائی لینڈ جیسا ہمارا غریب ملک وہ 8% اپنی قومی آمدنی کا ایجوکیشن پہ خرچ کر رہا ہے. اسی طرح UK, USA اور کینیڈا اور ترقی یافتہ ممالک
فن لینڈ اور یہ جیسے ممالک ہیں، یہ سارے اپنی قومی آمدنی کا کافی بڑی رقم اپنی ایجوکیشن سسٹم پر خرچ کرتے ہیں، اور جس سے ان کا نظام تعلیم ترقی یافتہ ہے. سو اکنامک، سوشل اینڈ پولیٹیکل کنڈیشن، اگر کسی ملک کی اکنامک، سوشل اینڈ پولیٹیکل کنڈیشن سٹیبل ہوں گی، اچھی ہوں گی، وہاں وہ ملک ترقی یافتہ ہوگا، تو وہاں کے نظام اور چیزیں بہت اہم طریقے سے، پالیسیز افیکٹو انداز سے امپلیمنٹ ہوگی. اگر ان میں پولیٹیکل پرابلم، جیسا کہ میں نے مثال بھی دی آپ کو پچھلی، کہ 1970 میں ایسٹ پاکستان کے الگ ہونے کی وجہ سے 1970 والی جو پاکستان کی پہلی پالیسی تھی وہ نافذ نہ ہو سکی. سو کنڈیشنز آر ویری امپورٹنٹ ٹو امپلیمنٹ دا پالیسی. Disposition of implementation. Disposition mean behaviors, intentions. So this is the point. This is also very important point کہ if the implementation people are serious, they have political will, they have positive behavior, they definitely will implement the policy in a good way. And if their behavior is non-serious or negative towards the education of the people, they will fail to implement the policy. So now I will look into the implementation problems of which are hindrance or which are a problem for implementation of policy. Number 1, over ambitious time frames. Over ambitious time frame سے مراد یہ ہے کہ جو پالیسی کے ٹارگٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں ماہرین صحیح اندازے نہیں لگاتے، بس عوام کو خوش کرنے کے لیے یا بڑے نعرے لگا دیتے ہیں، ارلی ٹارگٹ مقرر کر سکتے ہیں جو کہ پاسبل نہیں ہوتے. مثلا پاکستان میں جو الٹریسی ہے اس کو ختم کرنے کے، یعنی لٹریسی ریٹ بڑھانے کے جو ٹارگٹ ہے وہ ہر پالیسی میں دیے گئے، اور جو ہماری گزشتہ پالیسیاں تھیں ان میں ان کو 100% ظاہر کیا گیا. لیکن آج 2017-18 کی پالیسی میں بھی، یعنی اس وقت 2020 میں بھی ہم تقریباً کوئی 70% تک ہماری لٹریسی ریٹ ہمارا ہے، اور بین الاقوامی ادارے اس کو بھی مشکل سے مانتے ہیں. پھر سب آپٹیمل ڈیلیوری میتھڈ. سب آپٹیمل ڈیلیوری میتھڈ، اس سے مراد یہ ناقص نافذ کرنے والا پروویژن کا ناقص نظام، سب آپٹیمل ڈیلیوری میتھڈ. اور ان اپروپریٹ سکلز، پالیسی کو نافذ کرنے کے لیے لوگوں میں وہ سکلز اور وہ کمپیٹنسی نہیں ہے، ان کے سکلز ان اپروپریٹ ہیں، غیر موزوں ہیں. نیکسٹ سٹیپ ہے، 4th ہے انسفیشینٹ کنٹیجنسی پلاننگ. کنٹیجنسی پلاننگ سے مراد یہ ہے کہ اگر ہمارا ایک پلان یا ہماری پالیسی ایک فیل ہو جاتی ہے تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے جو عارضی پالیسی ہوتی ہے وہ ہمارے ہاں نہیں بنائی جاتی، صرف پہلے ہی پالیسی بنائی ہوتی ہے. اگر وہ اس کا کوئی پارٹ فیل ہو جاتا ہے تو اس کو ایز اٹ از چھوڑ دیا جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ انسفیشینٹ کنٹیجنسی پلاننگ، اسے معاون یا الٹرنیٹ پالیسی. اور ریسورسز ناٹ اویلیبل وین ریکوائرڈ. جب ریسورسز ریکوائرڈ ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں ریسورسز مہیا نہیں ہوتے، جس وجہ سے. اور بین الاقوامی جو اس میں اور بھی ہے کہ ہماری پالیسیز کا انحصار فارن فنڈنگ پر ہے اور انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز پر ہے. وہ ان کے اپنے مفادات ہیں، وہ جب چاہتے ہیں ہمارے معاونت یا ہمیں فائنانسز ہمارے روک لیتے ہیں، جس سے ہماری پالیسیاں امپلیمنٹیشن ان میں پاسبل نہیں ہو پاتی ٹائم پہ، یا صحیح تعداد میں، یا صحیح مقدار میں، یا صحیح انداز میں. سو پلاننگ، پالیسی امپلیمنٹیشن پروسیس، آرگنائزیشن، کیبنٹ، پارلیمنٹ، دا اپروول پالیسی اینڈ الاؤ دا اسٹیٹ ٹو امپلیمنٹ آن اٹ. سو میں نے پہلے بھی بتایا کہ پارلیمنٹ، کیبنٹ سے اپروول کے بعد پالیسی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس طرح کر کے جا کے آپ شروع کرتے ہیں، پھر اس کا انفراسٹرکچر بناتے ہیں، پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنے، پلاننگ کا ادارہ، پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا ادارہ، وہ سارا اس کو بناتا ہے. اور پالیسی امپیکٹ اسیسمنٹ. پالیسی امپیکٹ اسیسمنٹ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایسا ریسرچ کا نظام قائم کریں، کوئی ایسا ادارہ بنائیں جو پالیسی کو افیکٹولی وہ نافذ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا سسٹم بنائیں جس سے پالیسی کے اثرات یا امپیکٹ کو
اس کے لیے ہمیں ریسرچز کرنی پڑیں گی، ہمیں ایویڈنس اکٹھی کرنی پڑے گی، ہمیں صحیح بطور ریسرچر ہمیں ریسرچ کر کے صحیح اعداد و شمار اور صحیح سائنٹیفک انداز سے ڈاٹا کلیکٹ کر کے پھر اس کا صحیح انالیسس کرنا پڑے گا، اور پھر اس پر صحیح مطلب ہے کرنا پڑے گا اس کے اعداد و شمار کو جمع. دا افیکٹو پالیسی ڈیولپمنٹ، ڈاکومنٹیشن اینڈ کمیونیکیشن ہیلپ. تو یہ افیکٹو پالیسی ڈیولپمنٹ اور اس کی ڈاکومنٹ جو ہوتا ہے، اور اینڈ کمیونیکیشن جو ہوتا ہے اس کی ابلاغ، یعنی جب امپلیمنٹیشن پلان بنتا ہے یا اس کا ہر پالیسی کا ایک امپلیمنٹیشن پلان بنتا ہے، یہ ہماری سب مدد کرتے ہیں انڈیویجولس کی، آرگنائزیشن، گورنمنٹ اینڈ گورنمنٹ ایجنسیز ٹو کمیونیکیٹ their intentions and explain their actions that what they are doing. یعنی وہ ان کی ویل اور ان کے سارے ایکشنز کو لوگوں تک پہنچاتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. پھر چیک آؤٹ آف دا افیکٹونیس آف دا پالیسی کی جو افیکٹونیس ہے اس کو چیک رکھنا، اس کے اوپر اس کو دیکھنا. اس کے لیے میں نے ابھی پیچھے بتایا آپ کو کہ الٹرنیٹ، اس کے لیے پلان رکھنا، کنٹیجنسی پلاننگ کرنا. یاد رکھیں عزیز طلبہ، دنیا کو یا افراد کو یا قوم کو ترقی دینے کا جو سب سے بڑا لیور ہے وہ تعلیم ہے. جب تک اگر آپ عوام کو اور میل اور فیمیل کو یکساں تعلیم نہیں دیں گے، آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو یہ سب سے بڑی آپ کا ایک ایسا شعبہ ہے جو ملکی یا قومی ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے. دین نیکسٹ ہے اسیس دا ریزلٹس آف پالیسی ڈیزائربل اور انڈیزائربل. تو اس سے پہلے جب ہم پالیسی میکنگ پروسیس میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ ہم پالیسی کی جو امپیکٹ اسیس کرتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پالیسی کے جو ریزلٹس آئے ہیں کیا وہ ہمارے پلان کے مطابق تھے، یا اگر ان میں کوئی کمی بیشی ہے تو کیوں آئی ہے، کس وجہ سے آئی ہے. کیا گورنمنٹ نے کوئی فائنانس پہ کٹ لگا دیا، کیا ہمیں مطلوبہ تعداد میں انداز میں اسکلڈ پیپل نہیں مل سکے، کیا ہمارا کمیونیکیشن کا نظام خراب تھا، یا ہمارا کیا. ان سب کا اندازہ لگا کے تو پھر اس کے اوپر سفارشات پیش کرتے ہیں اور پالیسی کے ریزلٹس کا اندازہ لگایا جاتا ہے. اب آپ کے سامنے میں پبلک پالیسی سائیکل کے بارے میں بات کرتا ہوں جس کے اس کے بارے میں، یعنی یہ آپ یہ دیکھیں کہ وہی یہ سائیکل ہے یا اس میں جو سٹیپس ہیں کہ جو پالیسی بناتے ہوئے، پالیسی امپلیمنٹ کرتے ہوئے، جن کو ہم ہم بات کر سکتے ہیں ان پہ. سب سے پہلے ہے پالیسی کا ایجنڈا، سچویشن انالیسس. اور پالیسی بناتے ہوئے جو پالیسی کے سٹیپس ہیں یا پالیسی نے جو ایریاز کور کرنے ہوتے ہیں. فرض کریں کہ آپ کی پالیسی پرائمری ایجوکیشن پر ہے، ایلیمنٹری ایجوکیشن پر ہے، یا اسے ہم جونیئر سیکنڈری ایجوکیشن بھی کہتے ہیں، یا سیکنڈری ایجوکیشن پر ہے، یا ہائر ایجوکیشن پر ہے، یا انفراسٹرکچرز یا فیسلٹیز پر ہے، یا ریسرچ پر ہے، یا کریکولم پر ہے، یا کچھ بھی. تو ایجنڈا میں وہ چیزیں شامل ہوں گی اور آپ کی پالیسی کا فوکس پھر وہی ایجنڈا ہوگا. آپ اس میں سٹیپس رائٹ ڈاؤن کر لیں گے اور پھر ون بائی ون ہر سٹیپ پر لے کے آپ پلاننگ کریں گے اور پالیسی بنائیں گے. پالیسی میکنگ پروسیس پہ میں ڈسکس کر چکا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ. ایجنڈا کے مطابق پالیسی فارمولیشن آف پالیسی بنائی جاتی ہے، اور پالیسی بنانے کے بعد امپلیمنٹیشن پلاننگ کے اصول کے مطابق امپلیمنٹیشن میں 2 ٹرمز ہم یوز کرتے ہیں. ایک ہے پروگرامنگ اور دوسری ہے الیبوریشن. امپلیمنٹیشن میں جو پروگرامنگ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو پالیسی ہے اس کو چھوٹے چھوٹے سیکشنز میں، امپلیمنٹیبل سیکشنز میں تقسیم کرنا، یعنی چھوٹے چھوٹے مرحلہ وار، یعنی مائل سٹونز کے مطابق ان کو تقسیم کرنا، پھر ان کو نافذ کرنا. الیبوریشن سے مراد یہ ہے کہ اس کی ہر ایک سٹیپ کی تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت کرنا. جب امپلیمنٹیشن سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کا سب سے اہم پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ فائنینشیل ریسورس ہیں، جس کو ہم بجٹ کہتے ہیں. فائنینشیل ریسورسز میں ہم بجٹ اس کے لیے پرووائڈ کرتے ہیں، بجٹ رکھتے ہیں. بجٹ کے کئی سورسز ہیں، اس میں فیڈرل گورنمنٹ آپ کو فنڈ دیتی ہے، اس میں آپ گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ دیتی ہے. اگر آپ کی سیکنڈری ایجوکیشن ہے تو اس میں بجٹ آپ کو ٹوٹل آپ کو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ دیتی ہے، کیونکہ
سیکنڈری تک فری کمپلسری ایجوکیشن ہے، اس کی تمام تر فنڈنگ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، اور ملک میں پیدا ہونے والا ہر بچہ جو 5 سال کی عمر کو پہنچتا ہے اور جو 16 سال یا 15 سال تک پہنچتا ہے، ان 10 سالوں کی تعلیم نہ صرف اس کی فیس معاف ہوتی ہے بلکہ اس کو بکس بھی گورنمنٹ پچھلے فراہم کی جاتی ہیں پاکستان میں پچھلے 15 سال سے، بلکہ اس سے بھی پہلے 20 سال سے فری کتب فراہم کی جا رہی ہیں سیکنڈری لیول پہ، اور بھی جو سہولتیں ہوتی ہیں وہ دی جاتی ہیں۔ فیمیل سٹوڈنٹس کو میل کے برابر لانے کے لیے 1000 روپیز پر گرل دیہاتی علاقوں میں پنجاب کے 18 ضلعوں میں یہ ایک اسکالرشپ نافذ کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے۔ تو یہ اسے بجٹ کہتے ہیں۔ پھر بجٹ کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ اگر ڈونیشنز آ جائیں یا بین الاقوامی ڈونر ایجنسیاں آ جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں، اور جب امپلیمنٹیشن کی ہے تو اہم اس کا سٹیپ ہے ایویلیویشن کرنا۔ سو ایویلیویشن کیا کرنا کہ جو آپ نے پالیسی امپلیمنٹ کی ہے کیا اس کے مطلوبہ نتائج نکل رہے ہیں یا ان میں کوئی کمی بیشی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے سب سیکوینٹ پالیسی سائیکل۔ اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے بجٹ میں کلیکشنز ہیں، پروسیسنگ ہے، ڈسیمینیشن ہے، ڈائریکشن ہے، کنزیومرز بھی ہیں اس میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی پالیسی کا آپ کو فیڈ بیک کیا جاتا ہے تو پھر دوبارہ اس پالیسی کو اسی طرح آپ کا اسیسمنٹ کر کے، اس کی سچویشن انالیسس کر کے، پھر اس کے الٹرنیٹیوز ہیں، جو پالیسی آپشن جنریٹ کی جاتی ہیں وہ صحیح کرائیٹیریاز کے مطابق ان کو چیک کیا جاتا ہے، ڈیزائربلٹی، افورڈیبلٹی اور سو آن، اس طرح ان کو چیک کرنے کے بعد ان کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر ان کو دوبارہ پالیسی بنا کے پالیسی بنانے کے بعد اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اور پھر یہ ایک سلسلہ ہے، ایک سائیکل ہے جس پہ بار بار اس کو دیکھا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں تک ہی میری گزارشات جو پالیسی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے تھی۔ اس سلائیڈ کے بعد آپ کے سامنے جو اس کی کچھ ریفرنسز ہیں جن کو ہم دے سکتے ہیں، اس میں یہ ڈفرینٹ بکس ہیں جن کو میں نے استعمال کیا ہے پریزنٹیشن کی تیاری میں، اور جو ڈاکومنٹس ہیں ہمیں اس میں ملتے ہیں، اور ڈفرینٹ یونیسکو کے ہیں، اور ایجوکیشن پالیسی پروسیس ہیں، پاکستان کی مختلف ایجوکیشن کے بارے میں، اس کی امپلیمنٹیشن پلاننگ کے بارے میں ریسورسز ہیں، فریم ورک ہے، اور یہ سارے اعداد و شمار ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار یور لسننگ ٹائم، اور انشاءاللہ پھر آپ سے اگلے سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی پلاننگ پر۔ انشاءاللہ میں اس کے بعد اگلا جو میرا یونٹ 5 ہے یا جو نیکسٹ اس کے بعد ہے وہ میں پلاننگ پہ بات شروع کروں گا، جس میں میں پلاننگ کے سٹیجز ہے، پلاننگ کے سٹیپس ہیں، پلاننگ کے کانسیپٹس ہیں، پاکستان میں پلاننگ کی جو باڈیز ہیں، پاکستان میں جو پلاننگ کا میکنزم ہے، اس پہ میں بات کروں گا، اور پوری تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی کورس آؤٹ لائن کے مطابق اس پر تفصیلی بات ہوگی۔ اور عزیز طلبہ، جب میں یہ آپ کو چینل پر اپلوڈ کروں گا تو آپ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئٹن پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم۔